You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. जी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मुज़फ़्फ़र आपके साथ और eawaz.com इज़ आवर वेबसाइट। मैंने हमेशा आपके साथ प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये कहा कि हम न्यूज़ को लेते हैं, बहुत से लोग व्हाट्सएप के ऊपर से मैसेजेस लेते हैं। व्हाट्सएप पे दुनिया इतनी फेक हो गई है, बाज़ औक़ात फैब्रिकेटेड मैसेजेस आपको मिलते हैं। तो मेरी हमेशा से कोशिश रही कि जो मुतल्लिका इश्ख़ास हैं उनसे आपकी डायरेक्ट मुलाकात करा दें। जो क्वेश्चन आपके मेरे तक आते हैं मैं उन क्वेश्चंस के मुताबिक उनसे बातचीत करती हूँ एंड यकीनन एक दूसरे की गाइडेंस के साथ इंशाल्लाह वी कैन मूव फॉरवर्ड। आज जिस शख्सियत को मैंने आपके साथ लिया, ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो सूरत हाल है सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हम तमाम लोगों को बहुत दुख देती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना करम करे और हम एक मजबूत और मुस्तहकिम कौम की तरह उभरें। आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त तो जिस तरफ भी देखती हूँ हम इतने डिवाइडेड हैं कि सगे भाइयों के दरमियान भी रिफ्ट्स आ गई हैं। और मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस बिलीव यू मी कि अगर मियाँ एक पार्टी के साथ है, बीवी दूसरी पार्टी के साथ है, बच्चे तीसरी पार्टी के साथ हैं, यू नो व्हाट, दे प्ले विद आवर इमोशंस, दे डेफिनेटली प्ले विद आवर इमोशंस। एंड देयर आर पीपल जो एक शाख से उड़े दूसरी शाख पे बैठ के, दूसरी उड़े से तीसरी से बैठ गए, यानी दे लुक एट देयर ओन बेनिफिट्स, नेशन के बेनिफिट्स पे वो गौर नहीं कर रहे। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, जनाब रऊफ हसन साहब आपका नाम है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पीटीआई के और जनाब इमरान खान साहब के बहुत करीबी शख्स हैं। यकीनन मेरे लिए तमाम पार्टीज़ मोतबर हैं, मगर मैं एक बात पाकिस्तान के लिहाज से ज़रूर कहती हूँ, ख़्वाह वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हों, ख़्वाह हमारे वो आर्मी के जनरल्स हों, दे हैव सर्टन इंफॉर्मेशन जो कि पाकिस्तान की सीक्रेट एंड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। दे मस्ट बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। अमेरिका के साथ हम अपने लिबास में और मुख्तलिफ चीज़ों में अपने आप को कंपेयर ज़रूर करते हैं। आप इमेजिन कीजिएगा कि इन लोगों की सिक्योरिटी को, क्योंकि अगर आप इन लोगों को मिस हैंडल करते हैं तो आपकी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कैन गो एनीवेयर, ठीक। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का अलमिया, मुझे लगता है, एंड आई माइट बी रॉन्ग, पाकिस्तान का जो मुझे अलमिया लगता है कि हर आदमी स्कॉलर है। और वरना तो वो कहते हैं ना, खेल के मैदान में खेलना मुश्किल होता है, जो खेल के बाहर तो आपको हर चीज़ को तनकीद करना तो बहुत आसान होता है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन इज़ वेरी सैड। नॉट ओनली द पॉलिटिकल टर्मोइल है वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल है, गुर्बत अपने अरूज के ऊपर है, अमीर से अमीर तरीन होता जा रहा है और गरीब से गरीब तरीन होता जा रहा है, जिसमें बहुत से लोग अपनी जानों को ले रहे हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों को भी ख़त्म कर रहे हैं। मेरे साथ रऊफ हसन साहब हैं और आपका जब मैं तारफ़ कराती हूँ, आई पर्सनली जब मैंने इनकी प्रोफाइल देखी, इट इज़ अमेजिंग। पाकिस्तान बेहतरीन शख्सियात और अल्लाह तबारिक व तआला की हर नेमत के साथ है, मगर अब हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। इस वक्त जनाब रऊफ हसन साहब एक थिंक टैंक जो कि रीजनल पीस इंस्टीट्यूट है उसको मैनेज कर रहे हैं और रीजन में जो डिफरेंट टॉक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहरहाल इसके बारे में बात करूंगी। आपने गॉर्डन कॉलेज से अपनी तालीम की, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया, 2.5 साल के अरसे तक पाकिस्तान आर्मी के साथ रहे, उसके बाद फिर आपने एक चोट आने की वजह से पाकिस्तान आर्मी को छोड़ा। आप वापस गॉर्डन कॉलेज में चले जाते हैं और अपनी वहाँ जाके तदरीस के शोबे को, अपना इंग्लिश का मास्टर्स इन इंग्लिश करते हैं और उसके बाद गॉर्डन कॉलेज से ही अपनी तदरीस का सिलसिला शुरू करते हैं। उसके बाद जब भुट्टो साहब के दौर में जब नेशनलाइजेशन हुई थी तो उसके बाद आपने गॉर्डन कॉलेज को भी खुदा हाफिज किया। यहाँ एक चीज़ जो ज़ाहिर है उसके बाद ज़िंदगी के रोज़गार के चक्करों के बीच में भी रहे, एक चीज़ जो मैं इनके बारे में और शेयर करना चाहती हूँ कि इंसान की विल पावर कैन डू एनीथिंग। अगर आप में कुव्वत इरादी है और विल पावर है तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल का मुकाबला भी कर सकता है। जनाब रऊफ हसन साहब वॉज डायग्नोज्ड विद ब्लड कैंसर। आपने तकरीबन 3.5 साल तक ब्लड कैंसर के साथ फाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन नाउ। और रिकवरी के बाद दोबारा फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होते हैं और जनाब इमरान खान साहब के करीब आपने काम किया।
सर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Thank you very much. You've been very gracious, with your introduction. I don't deserve that actually. Very kind of you. Very सर gracious. मैं कहती हूँ कि जिस शख्स को, और आपने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया है, और जिस शख्स को पोइट्री से शगफ हो, वो कायनात के, दुनिया के, नेचर के बड़ा करीब होता है। आई हैड अ चांस, आपके कपल ऑफ आर्टिकल्स को मुझे पढ़ने का भी मौका मिला। बहुत अच्छा लिखा, बड़े अच्छे तरीके से, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपके आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश भी होते हैं। सबसे पहले तो सर आपने एक आर्टिकल, जो रिसेंट मैंने आपका आर्टिकल देखा, जिसमें आपने जिक्र किया 180 केसेस अगेंस्ट इमरान खान, एंड इट इज़ नॉट मेयरली अ नंबर। और मेरा ख्याल है, मुझे वहाँ से बिल्कुल ख्याल आया कि न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करते हुए आपने वो आर्टिकल लिखा है, और उसके बाद आपने पाकिस्तान की सूरत हाल को जिक्र किया। कुछ बताएंगे उसके बारे में? नहीं, वो मैं सोच रहा था इसके ऊपर कि बैठूं किस चीज के ऊपर आर्टिकल लिखूं इस हफ्ते का, तो वो 180 जो है वो खासा हमारा इम्बेड हुआ है इस वक्त हमारे जहनों में, हमारी साइकी में, हमारे इमोशंस में, कि एक शख्स जो कि 70 साल तक जिसके ऊपर कोई ब्लेमिश नहीं था, ना सिर्फ मुल्क के अंदर बट मुल्क से बाहर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उसको अपलॉड किया जाता था, उसको रोल मॉडल समझा जाता था, कोई ब्लेमिश नहीं था। आज 12 महीने के अरसे में जब उसको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटाने के बाद उसके ऊपर 180 से ज्यादा केसेस जो हैं वो बना दिए गए हैं। दे फेक, फ्रिवलस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस। एक बात के ऊपर 3 जगह केसेस रजिस्टर किए हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि इनके पीछे तो एक ह्यूमन साइकी काम कर रही है। वो ह्यूमन साइकी इन द सेंस कि जी वेंडेटा है, एक किस्म की एक कंजम्पशन है इंसान की कि जी हमने इस शख्स को खत्म करना है। मैं ज्यादा और बात नहीं करूंगा, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने खान साहब को जाना नहीं है, अभी तक नहीं जाना। वो अभी भी उसको तोड़ने के पीछे लगे हुए हैं, और वो शख्स ऐसा है जो कि टूटेगा नहीं है, वो टूटने वाला नहीं है। स्टीली नर्व्स हैं उसके। मैं जब भी आरिफा बीबी उनके साथ बैठता हूँ, फ्रैंकली हम जाते हैं, हम टूटे होते हैं, लेकिन उनके साथ 10, 15, 20 मिनट गुजार के बाहर निकलते हैं तो हम दोबारा से अपना हौसला जो है हम उसको रिकैप्चर कर चुके होते हैं। और it's unbelievable, it's an experience basically, that's poignant, and that's, I actually, I can't describe it in words, it's unbelievable. So वो शख्स जो है वो टूटेगा नहीं, वो शख्स जो है वापस आएगा। आपने सर इस आर्टिकल में उन 54 जो नए कवानीन पास कराए गए हैं इनके बारे में भी जिक्र किया, और बिना लोगों को इसकी कॉपीज भी नहीं फ्राहम की गई, उनको देखा भी नहीं गया। और ख़ास तौर पे इस आर्टिकल में आपने, और मैं हर एक से कहती हूँ कि आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा ज़रूर। और 180 मेरे ज़हन में ज्योमेट्री आ रही थी, इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब किस चीज़ के ऊपर लाइन खींची गई है, शख्स पे खींची गई है या किस चीज़ पे खींची गई है? सर मैं आपसे सबसे पहले तो खान साहब की खैरियत के बारे में पूछना चाहती हूँ। खान साहब को अरेस्ट किया जाता है, और वो जो एक ह्यूमिलेशन देने की कोशिश की, जस्ट टू पुट हिम डाउन, it is not only to put him down, it is to put him the whole nation के शायद हम savages हैं, वहशी हैं, और हमें तरीका ही नहीं आता कि हमने किस शख्स को किस तरह से ट्रीट करना है। कुछ फरमाएंगे? हम उस कबीलाए वहशी के देवता हैं जो पुजारियों की अकीदत पे फूल जाते हैं, और रात भर के माबूद सुबह होने तक वफा परस्त सलीबों पे छूट जाते हैं। हम वही हैं। सही कहा आपने। वेरी सैड। इस कौम में नफरतें जो हैं वो भर दी गई हैं, हमारे जहनों में वेंडेटा, नफरतें भर दी गई हैं। हम पता नहीं किसकी सोच लेके अपने दिमाग में डालते हैं, और उसके मैं अरसा दराज हो गया है। बचपन के दोस्त तो हैं, उनको जानता है इंसान, उनकी वीकनेसेस को जानता है, उनकी स्ट्रेंथ्स को जानता है, लेकिन काफी अरसा हो गया है आरिफा बीबी के मैं, एक ख्वाहिश है मेरी कि मैं किसी ऐसे शख्स से गुफ्तगू कर चुकूं जो इन नफरतों से आरी हो, और वो ऑब्जेक्टिफाई कर सके हालात को, वो रैशनलाइज कर सके हालात को, वो रीजन का इस्तेमाल कर सके, लॉजिक का इस्तेमाल कर सके। लेकिन मुझे नहीं मिलता इस मुल्क में। माशरा इस हद तक पोलिटिसाइज / क्रिमिनलाइज हो गया है
पोलिटिसाइजेशन के थ्रू आपने जो क्राइम के जर्म्स हैं वो आपने पेनिट्रेट करवा दिए हैं और बल्क ऑफ आवर सोसाइटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली उससे सफर करती है और उससे निकलना जो है उनकी कैपेसिटी में अब मुझे लगता ही नहीं है एंड दिस इज कंपाउंडेड फर्दर कंपाउंडेड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंशियल इश्यूज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री फेस वो मेरी एक लाइन है जो मैं कहता हूं कि वो दो किस्म की करप्शन है इस मुल्क में, एक है करप्शन ऑफ ग्रीड और एक है करप्शन ऑफ नीड। करप्शन ऑफ ग्रीड तो वो है जो कि जिनके पास अरबहा हैं और वो और अरबहा चाहते हैं, वो एक जो हमारी स्टेटस को की बेनिफिशियरी एलीट है व्हिच इज लेस देन 1%, इन फैक्ट इवन मच लेस देन 1%, जिन्होंने इस मुल्क को रेप किया है, इसको मतलब लूटा है, दोनों हाथों से लूटा है। और एक वो बेचारी है जो 99% है जो जिनका 2 वक्त की रोजी नहीं उनके पास और वो उसके लिए स्ट्रगल करते हैं सिर्फ। तो वो अगर आप बाय द रोड साइड जाएंगे तो एक वो ठेले वाला बैठा हुआ है, अगर उससे आप खड़े होके उससे कोई लेट से आप सेब कहते हैं उसको कि मुझे 1 किलो सेब दो दे, तो उसकी कोशिश होगी यार कि इस बंदे को मैं अगर किलो में 6 सेब आते हैं तो मैं उसको 5 से टरखा दूं। वो उसकी नीड की है कि उसके दिमाग में ये है कि यार मेरे घर में बच्चे हैं बैठे हुए, बीवी बहनें जो भी है, मैंने रोटी देनी है उनको रात को, तो वो जिस तरह से रोटी दे सकता है वो करता है। सो ये मेलोडी है, डीप सेट मेलोडी है पाकिस्तान की, एंड पर्टिकुलरली इन अ कंट्री जो कि सोशली सेंसिटिव है ही नहीं रहा। खान साहब ने आने के बाद कुछ काम किया था, क्योंकि उनकी थिंकिंग में हमेशा मुझे याद है जब बात होती थी तो वो कहते थे कि गरीब को इससे क्या मिलेगा, जो भी पॉलिसी वगैरह डिस्कस होती थी कि गरीब को इससे क्या मिलेगा। वो एम्पैथी थी, वो कंपैशन था, वो एक फीलिंग थी उनकी, डीप सेट फीलिंग थी कि जी मैंने गरीब के लिए काम करना है, और उन्होंने किया भी, बहुत काम किया। हेल्थ कार्ड इज वन मेजर एग्जांपल, एहसास प्रोग्राम इज अनदर मेजर एग्जांपल, ये पनाहगाहें बनाई उन्होंने कि लोग फुटपाथों के ऊपर ना सोएं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जो चीज तकलीफ दे है सबसे ज्यादा इस वक्त वो है हमारी जो माइंडसेट है। हम अपनी माइंडसेट से इस हद तक मजबूर हो गए हैं, बल्कि उनके हाथ में कैप्टिव हो गए हैं कि हम उसके शिकंजे से निकल नहीं पा रहे। ये वो सोच है जो कि इस मुल्क को जिसने यहाँ तक इस नहज के ऊपर पहुंचाया है। और ऐसा लगता है, आई होप नॉट, आई एम रॉन्ग, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इस मुल्क को वो पहाड़ के कोने से पे ले जाके उसको धक्का देंगे ताकि ये लुढ़क के नीचे चला जाए और खत्म हो जाए। आई होप नॉट, आई प्रे नॉट, लेकिन ये मेरे फेयर्स हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत डोमिनेंट है इस वक्त। खान साहब इस वक्त अटक जेल में हैं, और अटक जेल में ये जब बनाई गई थी और यहाँ पर मंशियात से मुतल्लिक और दहशतगर्द लोगों को रखने का था, इससे पहले कोई और प्राइम मिनिस्टर इस जेल में नहीं रहा, मगर खान साहब इज़ द फर्स्ट पर्सन। कोई ए और बी इसमें कैटेगरी नहीं है, इट हैज़ ओनली सी कैटेगरी विच इज़ दी लोएस्ट ऑफ ऑल। और ज़ाहिर है बदले की धार है तो खान साहब को सी का भी डी पार्ट में रखा होगा। खान साहब से आपकी मुलाकात हुई या उनके वकला ने जो मुलाकात की, क्या खान साहब के मोराल के बारे में क्या कहा है? मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने मैसेज भेजा है कि मैं भी आऊं। सो हम लोगों ने कोर्ट को अप्लाई किया है आज कि वो इजाज़त दें, अगर इजाज़त देंगे तो जब भी देंगे, कल देंगे तो कल चला जाऊंगा, परसों देंगे तो परसों चला जाऊंगा। खान साहब वही हैं, जेल में भी वही हैं जो जमान पाक में थे या बनी काला में थे। जो उनकी लिविंग कंडीशंस हैं वो डिप्लोरेबल हैं, इंतहाई मखदूश हैं, इंतहाई डार्क एंड डिंजी हैं। 9x11 का उनके पास एक कमरा है, ओपन टॉयलेट है, कमरे के अंदर ही मैट्रेस पड़ा हुआ है, एक तरफ एक कुर्सी पड़ी हुई है, छत से पानी टपक रहा है, मक्खियां, मच्छर, कीड़े सब कुछ मौजूद हैं। उनको उनकी कंपनी के लिए जो उन्होंने आई एम श्योर स्पेशल अरेंजमेंट्स किए होंगे इन लोगों ने जिन्होंने उनको कैद किया है। तो लेकिन जो उनकी स्पिरिट है वो ये ब्रेक नहीं कर सकते, वो कायम है, उसी तरह से हौसला उनका वही है, और कहते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। जो वकील गए थे उनसे मेरी सेशन हुआ है, बैठे थे हम लोग, डिस्कस किया था, कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए भी मैसेज भेजा कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी कर ले मेरे साथ, लेकिन मैं असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं मुल्क को इस मुश्किल इस दलदल से निकालूंगा। सो मतलब
جہاں مشکلات ہیں ان کو، جہاں وہ شخص جو کہ اس قسم کی لیونگ سے یوز ٹو نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش جو ہے اس کے پاس رہی ہے، اور بہت ارلی آن سے رہی ہے. آپ جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس کو ڈالا ہے. یہ صرف اور صرف اس پرپس کے لیے ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس شخص کو بریک کر سکیں، اور یہ بھی ان مجرمین کی طرح جو ملک کو لوٹ کر باہر چلے جاتے تھے، یہ بھی ایک ریکرچ ہے. جمعرات کو میں نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی تھی زمان پارک لاہور میں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ایک ریپرزینٹیو نے، کورسپونڈنٹ نے، جو اس کا آخری سوال تھا وہ اسے پوچھا تھا کہ خان صاحب آپ باہر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو میں وہ مسکراہٹ بھول نہیں سکتا جو ان کے چہرے پہ آئی تھی، اور وہ کہتے تھے، انہوں نے اس کو دیکھا، کہتے ہیں کہ میں باہر کیوں جاؤں، میرا جو کچھ بھی ہے یہی ہے، میرے پاس تو کوئی جائیدادیں باہر نہیں ہیں یا بزنسز باہر نہیں ہیں، میرا تو جو کچھ ہے وہی ہے، اور میں یہی پیدا ہوا ہوں، یہیں پلا ہوں، یہیں بڑا ہوا ہوں، اور میں یہیں رہوں گا. سو اس شخص کی کنوکشنز بڑی ڈیپ روٹڈ ہیں عارف حبیبی، اور یہ لوگ اس کو توڑ نہیں سکتے ہیں، جو مرضی کر لیں اس کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ he come out soon, very very soon, very soon. انشاءاللہ. سنا ہے کہ خان صاحب میں نے ان کا ایک زمانے میں جب جمائمہ کے بعد مجھے پڑھنے کا ایک موقع ملا تھا، جس میں کہ بڑا لائف سٹائل سمپل ہے، زمین پہ سونے کے عادی، اور میرا خیال ہے وہ شخص اس مشکل ٹائم کو بھی گزار لیں گے. ان کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب ان کو زمان پارک سے لے کے گئے تو ان کو کپڑے بھی نہیں تبدیل کرنے دیے، ان کو ان کی گلاسز بھی نہیں لینے دی تھیں، ان کے منہ پہ کپڑا ڈالا تھا. تو وہ ایک شخص کی غذا ہوتی ہے. ان کا ٹیلی فون بھی لے لیا گیا تھا. تو ایک کو پڑھنے کا جس کو شوق ہوتا ہے، تو اب وہ مشاغل یعنی پڑھنا، اور کیا وہ ضروریات ان کو فراہم کر دی گئی ہیں کہ وہ اپنی ان ہابیز کو کیری آن کر سکتے ہیں انسائڈ جیل، یا لکھ سکتے ہوں؟ دیکھیے، نہیں، ابھی تک تو وہ نہیں انہوں نے دیا، لیکن خان صاحب کی زندگی جو تھی وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. خان صاحب رات کو بہت لیٹ تک جاگتے ہیں، بلکہ وہ تہجد اور فجر جو ہے وہ پڑھ کے سوتے ہیں. دفتر میں کام کرتے ہیں لیٹ تک، اور دفتر دن کا آغاز ان کا ہوتا ہے 1-2 بجے ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. اور رات وہ اپنا سارا کام کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر نماز کے بہت پابند ہیں. وہ سب کچھ کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد وہ سوتے ہیں. اور یہ لوگ جب آئے تھے ان کو اریسٹ کرنے، تو وہ تقریباً 12-12:30 کا ٹائم تھا، وہ سوئے ہوئے تھے. 12-12:30 1 بجے اسی ٹائم کے اوپر وہ اٹھتے ہیں. تو جو وکلاء صاحبان نے ہمیں بتایا ہے وہ یہی ہے کہ جی جو پہلی رات تھی وہاں، وہ قرآن شریف پڑھتے رہے ہیں، اور نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کی روٹین تھی جو نارمل لائف میں تھی، وہی اسی کو انہوں نے فالو کیا ہے. لیکن ابھی تک وہ کتابیں وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہیں ان کے پاس، اخباریں وغیرہ نہیں آتی. یہاں تک کہ جو کمرہ دیا ان کو، وہاں سے روشنی کا گزر بھی نہیں ہوتا. ایک بلب جو ہے وہ جلا ہوا ہے، اور that is it. لیکن I know that he shall overcome, he will overcome it. بہت سارے ریزرویشنز ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جج کے معاملے میں کورٹ میں وہ لوگ لائے گئے جو ان کے اپنے لوگ تھے، اور جو ان کے متعلقہ فیصلے جو یہ چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے. اگر میں پیچھے کی طرف چلی جاتی ہوں تو کچھ لوگوں کو مروایا بھی گیا، اور جس میں آج تک ان کے پوسٹ مارٹم کے بعد بھی کوئی پتہ بھی نہیں چلا کیسے مرے. اور 21st سینچری کیمیکل پوائزننگ جس میں پتہ بھی نہیں چلتا. آج تک یاسر عرفات کی بیوی یہی کہتی ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا تھا. فائنڈ آؤٹ بھی کر لیا تو کیا کر سکتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی ایسی چیز بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی پوائزننگ یا سلو پوائزننگ کی جا سکے؟ فیئرس تو بالکل ہیں عارف حبیبی، ہمارے فیئرس تو بالکل ہیں. اس کے بارے میں بات بھی ہوتی رہی ہے، اس کے بارے میں اب بھی ہمارے کور کمیٹی میں بھی بات ہوئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو گھر سے کھانا جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جائے، اور اس کی مطلب جب تک کورٹ اجازت نہیں دے گی یا نہیں کرنے دیتے تو وہ جیل کا کھانا ہی کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ پانی کا جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس کی بھی اجازت دے دے کورٹ کے تھرو، تاکہ پانی وغیرہ کا ہم وہاں ان کا رکھ دیں. یہ ہے. اور
خان صاحب کی معرفت سے بھی آپ کو پتا ہے اسیسینیشن اٹیمپٹ تو ہوئی ہے, ایک تو ان کی ٹانگ بہت بری طرح مجروح ہوئی تھی, اس کے علاوہ 2 یا 3 ایسی اور اٹیمپٹس ہیں جو کہ ابورٹ کی گئی تھی. تو لازمی بات ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنی اسٹریٹجی کے تحت ان کو پولیٹیکلی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی تھی, پھر فزیکلی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اور اب یہ لاسٹ جو ہے اس کا اسٹرانگ یا ایسپیکٹ جو ہے وہ ہے کہ ان کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے فیک اینڈ فریولس کیسز میں, جس میں ایک کیس میں انہوں نے اس کو پنشمنٹ بھی اوارڈ کروا دی ہے. تو یہ فیئرس تو ڈیفینیٹلی ہیں, اور ہم اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کورٹ کے تھرو ہم جتنی بھی ان کو سہولیات جو ہیں پرووائڈ کرا سکیں وہ کروائیں گے. اور کل ہماری جو پٹیشن ہے جو آج موو ہوئی ہے وہ کل ہیئرنگ کے لیے فکس ہوئی ہے. سو اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی کورٹ کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے, وہ ان کی سینٹنس کو سسپینڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, ان کو جو فیسلٹیز چاہیے جو ان کا رائٹ بھی ہے بائی دا وے ایز دا فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری, وہ ان کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی, یا کورٹ بھی جو ایگزیکٹو ہے اس کا رول جو ہے ڈپلیکیٹ کرتی ہے, اور وہ اسی لائن کے اوپر خان صاحب کو ان کی اسپرٹ کو توڑنے کے لیے اس اپروچ اس ایٹیٹیوڈ کو کنٹینیو کرتی ہے. وی ہوپ ناٹ, آئی ہوپ ناٹ. تو یہ اب 1 یا 2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ حالات کس سمجھ جا رہے ہیں. اللہ بہتر کرے. سر ایک اور ہے کہ لاسٹ اگر ریزورٹ ہائی کورٹ, اس کے بعد سپریم کورٹ, اور دیر از اندر وے کہ اگر پریزیڈنٹ الوی پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ کسی بھی سزا کو معاف کر سکتے ہیں. ڈو یو تھنک دیر از اینی چانس کہ پریزیڈنٹ الوی کو انوالو کیا جائے گا اور ان کو کوئی ریلیف مل سکے گا؟ میں خان صاحب کو جانتا ہوں, 35 سال سے جانتا ہوں, سنس بفور دا پارٹی, ہم پارٹی کے بارے میں بات کرتے تھے. جس قسم کا وہ شخص ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی چاہے گا کہ اس کی پنشمنٹ اس طریقے سے وہ ریپریو لے پریزیڈنٹ سے. نہیں, بالکل نہیں, مجھے یقین ہے اس چیز کا. حالانکہ آئی ایم شیور دیر آر پیپل ان دا پارٹی ہو وڈ ریکمینڈ کہ ایسا کیا جائے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اگری کریں گے. خان صاحب وہ از اے پرسن آف ڈفرنٹ سورٹ آف اسٹیچر, ڈفرنٹ کیلیبر, ڈفرنٹ کائنڈ. بڑا مشکل ہے ایسے لوگوں کو ریپلیکیٹ کرنا, ایسے لوگوں کے طرح کے لوگ تلاش کرنا. بہت ویری آنریبل اینڈ ویری سیلف ریسپیکٹنگ پرسن. سر جب آپ یہ بات کر رہے ہیں نا تو مجھے بے اختیار ایک خیال آتا ہے کہ خان صاحب کی شخصیت کی پہچان جب وہ پوزیشن میں تھے اور وہ اپنے ساتھ جو الیکٹیبلز کو لے کے آئے تھے, یہ الیکٹیبلز وہ تھے, اور جناب جہانگیر ترین صاحب نے اس میں بڑا رول پلے کیا تھا, اینڈ جہانگیر ترین صاحب واز انویسٹنگ ہز منی ٹو گیٹ ہز بینیفٹ. ونس جب ان کو نہیں مل سکے تو وہ ظاہر ہے وہ بھی پارٹی سے ہٹ گئے. اینڈ سیم علیم خان صاحب بھی اگر اتنا پیسہ خرچ کر رہے تھے تو ڈیفینیٹلی ہی وانٹڈ سم ریوارڈ, جو اس کو نہیں مل سکے تو آج یہ اگینسٹ ہوئے. اکبر شہزاد کی بات کرتی ہوں کہ واز ویری کلوز الائے. تو خان صاحب کی کیا وجہ تھی, کیا ان کو اشخاص کے بارے میں یا ان کے ان جیسچر سے یا دا وے دے ور اسپینڈنگ, ان سے کوئی ڈاؤٹس نہیں آتے تھے کہ اگر ان کی ضروریات کو میں نے پورا نہ کیا تو دے کین گو اگینسٹ, اور مطلب وینمس بیہیویئر ہوگا ان کا؟ عارف ابھی بھی میں آپ کو I'll take you back to 2011 کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی. اس زمانے وہ آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا جلسہ ہوا تھا لاہور میں, جس میں لاکھوں لوگ آئے تھے. ایکچولی دیٹ واز دا ٹیک آف پوائنٹ آف PTI, دیٹ اٹ بیکیم دا پارٹی دیٹ اٹ بیکیم لیٹر. تو اس کے بعد ایک لائن لگ گئی تھی لوگوں کی جو PTI جوائن کرنا چاہتے تھے. تو اس وقت 2 آراء تھی. ایک رائے یہ تھی کہ ٹھیک ہے جی الیکٹیبلز ہیں, ان کو آنے دیں, ہمیں ان کی ضرورت ہے. لیکن ایک اور رائے جو تھی پارٹی کے اندر, جس میں میں بھی شامل تھا, وہ یہ تھی کہ جی آپ اگر ان لوگوں کو لینا ہے تو نمبر 1 آپ ان کی ایویلویشن کر کے ان کو لیں, اور دوسری یہ کہ جی ان کو پارٹی کے عہدے نہیں دیں جب تک کہ یہ اپنی کمپٹنس اور اپنی کیلیبر جو ہے اس کو پروف نہیں کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو پہلی رائے تھی اس کو مقدم جانا گیا تھا, اور اس رائے کے مطابق جو کہتے ہیں نا فلڈ گیٹس کھول دیے گئے تھے پارٹی کے. اور یہ تمام لوگ جن کا ذکر آپ کر رہی ہیں پلس مور, I call them rats actually, the so-called electables and the rats who jump the ship when they think it is going to sink. اور یہی بالکل پارٹی کے ساتھ یہ لوگ کبھی جس پارٹی میں بھی آتے ہیں وہ پارٹی کا انٹرسٹ کو یا ملک کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے نہیں آتے. یہ ہمیشہ ان کا اپنا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے, یہ اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے آتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہماری پارٹی میں بھی ایسے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے, اور اب
وہ لوگ میں کہتا ہوں کہ this is on the one hand it's the meltdown in the party, but on the other hand it is the phoenix moment, it depends کہ وہ تو چلے گئے, اچھا ہوا, پارٹی کلینس ہو گئی, جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا, وہ خدا نے کر دیا, یہ سچویشن جو آ گئی تو وہ پارٹی صاف ہو گئی. بٹ اٹ از آلسو دا فینکس مومنٹ, آئی فیل کہ اس میں سے جو پارٹی ایمرج کرے گی, اس ایکسپیرئنس کے بعد جو پارٹی ایمرج کرے گی, وہ پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگی, وہ بہت زیادہ کوہیسو ہوگی, اور اپنی جو آئیڈیولوجیکل بورنگس ہیں جس کے لیے پارٹی بنی تھی اس کے بہت زیادہ قریب ہوگی. تو میں فیل کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہونا چاہیے تھا ایسے, لیکن میں یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ وہ لوگ جو کہ ریٹس بنے, جنہوں نے جمپ کیا, ہم لوگ شروع سے ان کو اپوز کرتے رہے تھے کہ اس طرح کے لوگ نہ لے کے آئیں, انہوں نے ہی مس گائیڈ کیا, انہوں نے یہ بلیجرنٹ قسم کی پالیسی وغیرہ بھی بنانے میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا, اور پھر میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا تھا کہ کیا وہ کرتے رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو ان کا رول تھا وہ بہت ڈیمیجنگ تھا, وہ پارٹی کو انہوں نے ڈیمیج کیا. یہ عمران خان صاحب کی ذات ہی ہے جس کی وجہ سے پارٹی سروائیو کر گئی ان حالات میں بھی, ان مخدوش حالات میں بھی, اینڈ آئی ایم شیور اسی فیکٹر کی وجہ سے پارٹی ول ری ایمرج ایز اے ڈومیننٹ پولیٹیکل فورس ان دا کنٹری, اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن ویری سون. لیکن یہ ایک ایسا فیز ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ ایک ایسا فیز ہے جو نہ ہوتا تو شاید آج پارٹی بہت آگے جا چکی ہوئی تھی, اس سے بھی بہت آگے جا چکی ہوئی. جی سر, یہاں پہ میرا ایک کوشچن آتا ہے کہ آج جب وہ انہوں نے بیک سٹیب کیا ہے خان صاحب کو, تو کیا ریئیکشن ہے خان صاحب کو؟ ڈز ہی فیل دیٹ ہی از بیٹریڈ؟ عارف بھی تکلیف تو ہوتی ہے نا انسان کو, اس کو تو آپ نہیں ایلیمینیٹ کر سکتے. تکلیف تو ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کے جن کو انہوں نے کچھ بھی نہیں تھے, وہ ان کا کچھ بھی کیلیبر نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, اور انہوں نے ان کو کہاں پہنچایا, ان کو ایک پولیٹیکل ریلیونس دیا. پرویز خٹک صاحب کو دیکھ لیجئے, ان کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے, محمود خان صاحب کو دیکھ لیجئے, پنجاب میں بزدار صاحب کو دیکھ لیجئے, جس کے بارے میں بہت سی دنیا کہتی تھی کہ یہ تو چیف منسٹر مٹیریل ہے ہی نہیں ہے, اس میں وہ کیلیبر ہی نہیں ہے, وہ سب کچھ ہے. تو ایک طرف تکلیف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, دوسری طرف شاید انسان یہ بھی سوچتا ہو کہ یہ میں نے کیوں کیا. میں اس سے زیادہ آگے نہیں بات کروں گا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے کہنا ہے. انسان کو ریئلائز تو ہوتا ہے, تکلیف کے ساتھ ساتھ ریئلائز ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیوں کیا, کیوں مجھے بیک سٹیپ کیا اس وقت جب مجھے ان کی ضرورت تھی, اور یہ کیوں سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھیے کہ حالات سب کے لیے نہیں, لیکن چند لوگوں کے لیے خاصے ٹرائنگ تھے. ان کے اوپر جو پریشر ڈالا گیا ہے, آج بھی ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں, جوان بچیاں جیلوں میں ہیں, جن کے چھوٹے چھوٹے 2-3 سال کے بچے جو ہیں, 4 سال کے بچے, وہ گھر میں ماں کا انتظار کر رہے ہیں, تو ان کی بیل بھی نہیں ہونے دیتی. ایک مقدمے میں بیل ہوتی ہے تو دوسرے مقدمے میں پکڑ لیتے ہیں, اس سے بیل ہوتی ہے تو ایک اور مقدمے میں پکڑ لیتے ہیں. تو اس قسم کی ویشسنس اور اس قسم کی کرولٹی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر پرپیٹریٹ ہوتے ہوئے. تو ان لوگوں نے پتہ نہیں 15-16 ماہ میں جو یہ رہے ہیں, کل ان کا آخری دن ہے, کل اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے, پتہ نہیں انہوں نے کیا کمایا ہے, کس طریقے سے اپنے ضمیر کا یہ سامنا کریں گے, کیا اس طرح سے رات کو یہ سوتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. انسان کے ضمیر کے اوپر بوجھ ہو بھی تو میں تو نہیں سو سکتا ہوں. صحیح سر. مگر سر میں اب یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب ظاہر ہے انہوں نے, آپ نے کہا کیا اچیو کیا, میں تو آپ ہی سے بات کرنا چاہتی ہوں, مگر مجھے لگتا ہے کہ تمام کیسز معاف کر لیے گئے, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا گیا, لیول پلینگ کے لحاظ سے خان صاحب کو الٹیمیٹلی وہاں لے گئے جہاں وہ لے کے جانا چاہتے تھے. what do you think کہ نواز شریف صاحب پاکستان آ سکیں گے یا آر وی وونٹ allow it؟ اچھا, میں دیکھیے 2-3 پرابلمز ہیں. میرا خیال میں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے, اور اس کی وجوہات 2-3 قسم کی وجوہات ہیں. ایک تو ان کی پارٹی کے اندر, ان کی فیملی کے اندر بہت سے مسائل ہوئے ہیں. اب چھوٹے بھائی کو پہلے تو موقع نہیں ملا, اب چھوٹے بھائی کو جب اس کا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں چسکا, پرائم منسٹر بننے کا جو چسکا آ گیا, تو میرا خیال ہے کہ وہ اب بڑے بھائی کو اندر آگے نہیں آنے دیں گے. اور دوسری بات ہے کہ یہ شخص نے 15-16 مہینے میں جس طریقے سے بیہیو کیا ہے, اٹس کائنڈ آف اے لیپ ڈاگ, وہ انفارچونیٹلی وہ اس کا رویہ رہا ہے. تو شاید یہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے لوگوں کو. اور جو میاں نواز شریف صاحب کی جو ریلیونس ہے یا جو اہمیت ہے, میرا خیال ہے کہ وہ
ختم हो चुकी हुई है, क्योंकि पॉलिटिकल रेलेवेंस तो अब है नहीं अंडर द प्रेजेंट सिस्टम। बेसिकली कोई ये तो है नहीं बात के जी जो पॉलिटिकली ज्यादा पॉपुलर है उसको वो बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अगर वो बात होती तो फिर ये इलेक्शन करवाते। इलेक्शन तो ना ये करवा रहे हैं, ना अभी तक लगता है कि इन्होंने मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन करवाने हैं। वो अभी मुझे नहीं चांस लगता। मुझे लग रहा है कि ये कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, इट्स गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट बेसिकली, और वो 1 से 2 साल तक लास्ट करेगी, और उसके बाद देखेंगे कि खान साहब पॉलिटिकली एलिमिनेट हुए हैं कि नहीं हुए, और उसके बाद इलेक्शंस का फैसला करेंगे। तो ये 2 साल क्या है, ये 10 साल इंतजार करवा लें या ना कराएं इलेक्शन, लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे खान साहब जीत के आएंगे, वापस आएंगे। तो ये जो सिचुएशन है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे नवाज शरीफ साहब वापस आते नहीं आ रहे, और शायद उनकी जो साहिबजादी हैं वो भी वो पॉलिटिकल रोल जो है उनको ना मिल सके जिसकी वो उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं, क्योंकि हालात काफी हद तक बदल चुके हुए हैं। इसमें से एक इंडिकेशन जो आएगी वो आएगी कि कौन सा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुना जाता है, और कल उसका अनाउंसमेंट होना है, क्योंकि कल शाम तक, कल रात को 12 बजे से पहले जो है वो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। सो मेरी वेरियस सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू पुशिंग द सिचुएशन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए, और कोई वजह नहीं नजर आती मुझे कि 15 माह हो गए हैं कि उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है, और जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जिसका जिक्र आपने भी किया, उसकी तरफ आप खान साहब को कैद भी कर दिया उन्होंने, और उनकी तजलील भी कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तजलील भी कर सके जितनी ज्यादा पॉसिबल हो। तो वो सब कुछ तो हो गया, लेकिन उसके बावजूद मेरी अपनी इंफॉर्मेशन ये है कि वो अभी उनका फैसला यही है कि अभी मैंने वापस नहीं जाना। और शायद इसलिए भी है, इसमें एक और भी फैक्टर है कि इलेक्शन तो हो नहीं रहे हैं, तो वो कहें कि जी मैंने जाके क्या करना है, इलेक्शन तो नहीं हो रहे, ना वो प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे। उनका कोई और जो है सबॉर्डिनेट शायद वो बन जाए, लेकिन मुझे वो भी नहीं नजर आता। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी द चॉइस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। आई थिंक सर एक चीज जो मेरे 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि खान साहब ने अपने यकीनन पास से सीखा होगा, एक कम्युनिकेशन गैप और एक गैप क्रिएट कर दिया गया था probably by the people who were surrounding or who he was surrounded with, कि खान साहब को आम जो मिनिस्टर था उससे भी मिलने नहीं दिया जाता था, मतलब उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया था। आज वो आपसे उनकी बातचीत होते हैं, फील करते हैं कि समथिंग वाज रॉन्ग, और किसने उनको मशवरा दिया था कि आप रिजाइन कर दें उन असेंबलीज में जहां पे आपकी मेजॉरिटी? बैठ के जब बात करते हैं तो एहसास तो मुझे होता है कि वो सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। और उस वक्त जब मैं भी था, when I was a special assistant to the prime minister also, तो उस वक्त हमें नजर आ रहा था साफ कि ये लोग जो हैं ये ड्यूअल रोल प्ले कर रहे हैं, ये खान साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये अपनी जात के लिए कर रहे हैं, अपनी आप की अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब all the leading players of the group of the team, they were self-serving, they were promoting their own interest, जहां भी जाते थे उसमें पार्टी का कोई इंटरेस्ट, खान साहब का इंटरेस्ट जो है वो नहीं होता था। तो हाँ, एक किस्म का इंसुलेशन हुई थी उनकी, और उन तक सही इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी, वो भी टेम्पर की जाती थी। जो वो कहते थे काम, वो काम की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत कमजोर थे ये लोग, और उसमें भी एक बड़ी विशियस किस्म की एक एलिमेंट था जो कि काम करता था। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स थे, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे कि ये जो कुछ करना चाह रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी फॉर एग्जांपल हमारा एक फंडामेंटल पिलर था। अकाउंटेबिलिटी हम नहीं कर सके, और क्यों नहीं कर सके? बिकॉज इसलिए नहीं कि खान साहब नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि जो बाकी जो रियासत के अदारे हैं वो इंटरेस्टेड नहीं थे, उसमें नहीं करना चाहते थे, और उसकी वजह भी आपको 2022 में सामने आ गई कि क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इंटरेस्ट तो कुछ और थे, बातें तो कुछ और हो रही थी, हालात जो है किसी और तरफ पुश किए जा रहे थे। सो खान साहब को मैं कहूँगा कि उनको एक्चुअली एक प्लान के तहत उनके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे उनको फ्रस्ट्रेट किया गया, और ऐसे काम किए गए लोगों के थ्रू या करवाए गए लोगों के थ्रू जो वो करना चाहते थे उनके साथ बिल्कुल जेल नहीं करते थे। तो ये अभी तो वो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बैठ के एक टेलीविजन प्रोग्राम में बहुत कुछ कह दिया कि एज अर्ली एज 6 to 8 months आफ्टर खान साहब वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, जो एफर्ट्स थी उनको डिसमेंटल करने की वो शुरू हो चुकी हुई थी। तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ
وہ بیسیکلی اٹ فٹس انٹو دیٹ آبجیکٹو کہ جی ہم نے خان صاحب کو نہیں رہنے دینا, خان صاحب کو نکالنا ہے. تو وہ پھر الٹیمیٹلی 3.5 سال میں وہ اپنے اس آبجیکٹو میں کامیاب ہو گئے. میرا خیال ہے کہ inshallah ta'ala when he comes back into power, which he will whenever the elections are held in this country, میرا خیال ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی ٹیم آپ کو نظر آئے گی. اور اب تو ان کا فوکس جو ہے وہ زیادہ تر, جب بھی مجھ سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں جوان لوگوں کو لے کے آؤں گا. اب میں نے پارٹی کی بھاگ دوڑ اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ تعالی ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ جوان لوگوں کو دینی ہے, کیونکہ ہماری جنریشن جو ہے ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کر چکے ہوئے ہیں اینڈ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو مچ فار دی کنٹری. لیکن یہ جو جوان جنریشن ہے جو کہ انہی کی کوشش کی وجہ سے پولیٹیکلی بہت زیادہ اویئر ہے, جتنی اویئرنیس خان صاحب نے اسپریڈ کی ہے اس وقت جوان لوگوں میں اینڈ انفیکٹ تھرو آؤٹ دا کنٹری, وہ ایک ان کی میرا خیال ہے سب سے بڑی کانٹریبیوشنس میں سے ایک کانٹریبیوشن ہے. آج آپ کہیں بھی چلے جائیں, آج کل کتنے لوگ پولیٹیکلی سینسٹیو ہیں, اتنے پولیٹیکلی اویئر ہیں کہ ان کو کوئی غلط پروپیگنڈا جو ہے وہ بالکل بالکل ان کو انفلوئنس نہیں کرتا. اور یہی وہ فیکٹر ہے جو کہ میرے جیسے شخص کو یقین دلاتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا اس ملک میں عوام کا ووٹ جو ہے وہ خان صاحب کے لیے ہوگا. اور اس کا جو آپ کو ایک ارلی ٹریلر جو ہے وہ 2 دن پہلے پشاور میں اور حویلیہ میں چلا ہے, شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ لاسٹ الیکشن اس نے جیتا اور اس نے بڑے پیارے لفظوں سے کہا, اس نے کہا میرا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے بٹ میں جیتا ہوں, اور اسی کی وجہ سے حالانکہ خان صاحب واز ان جیل بٹ پیپل ووٹڈ فار ہم. اور جو دوسرا ہے وہ بھی سیکنڈ پوزیشن آئی ہے, تو فرسٹ پوزیشن کے اوپر آزاد امیدوار جیتا ہے. میرا سر آزاد امیدوار بھی نہیں تھا وہ جی, جو ہم نے بنا دیا. ہمارے وہاں کوئی 7-8 لوگ قتل کر دیے گئے تھے, اور جو قتل ہوا تھا ان میں سے جو ایک تھا وہ وہاں کا آفس ہولڈر تھا, تو اس نے ریکویسٹ کی تھی پارٹی سے کہ جی آپ مجھے ٹکٹ دیں کیونکہ میرا بھائی جو ہے وہ قتل ہوا ہے. تو وہ بیکاز آف جو فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے اس کو ٹکٹ نہیں دیا اور اس کو کہا گیا کہ بھائی تم آزاد امیدوار کے طور پر اوپر لڑ لو, اور پی ٹی آئی نے اپنا پارٹی کا ٹکٹ کسی اور کو دیا تھا. اب یہ جو آزاد امیدوار کے طور پہ لڑا تھا وہ ایکس پی ٹی آئی اینڈ ایون ناؤ ہی از کمنگ بیک ٹو پی ٹی آئی. ہی گاٹ 20,000 ووٹس, اور جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا وہ 19,000 ووٹ لیے اس نے. تو اندازہ کیجئے کہ کتنی ڈومیننٹ پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی, بیکاز ووٹ دونوں کو پی ٹی آئی کا پڑا ہے, ووٹ دونوں کو پی ٹی آئی کا پڑا ہے, لیکن اس کو جو تھا, جو اس کا بھائی تھا, اس کو 1,000 ووٹ زیادہ پڑا ہے. سو they are number 1 and number 2. So we won both seats basically because he has said that he wants to come back to the party and he will stay in the party, he will not leave the party. 3 سال کا عرصہ جب گزارا, ہمیں یہی لگتا تھا شاید بیوروکریسی ان کو بالکل ہیلپ نہیں کر رہی, ویئر ایز کیونکہ آرمی کے لحاظ سے خان صاحب جب آیا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ جو ڈیسیجن کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں, حالانکہ پیچھے سے فیصلے کرنے والا کوئی اور ہوتا تھا. تو ہم یہی مغالطے میں رہے کہ صرف بیوروکریسی ہیلپ نہیں کر رہی, مگر ملک سفر کرتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ 3.5 سال میں کچھ بھی نہیں کر سکے, کیونکہ کرپٹس جو ہیں ان کی ہر جگہ پہ حکومت ہے, وہ پوزیشن میں ہیں تب بھی وہ رول کرتے ہیں, اگر وہ پوزیشن میں نہیں بھی ہوں گے تو جتنے ڈپارٹمنٹس اپوائنٹیز ہیں وہ انہی کے ہیں. مگر ملک کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیٹکس انشاءاللہ. اور اگر خان صاحب آ جاتے ہیں دوبارہ یا کوئی بھی پارٹی آ جاتی ہے تو what do you suggest, یہ جو میرا خیال ہے we have to start with the clean slate, کہ جس نے اب جو ظلم کر لیا آپ نہ پاناما کا فیصلہ کرا سکتے ہیں, کسی چیز کا بھی آپ کلیئر نہیں کر سکتے, تو why not to start from the clean state اور let country move forward. دیکھیے میں نے جو پہلے آپ کے میرے خیال پہلے 1 یا 2 سوالوں کے جواب میں جو ہم نے بات کی ہے, معاشرہ کرمنلائز ہو گیا ہوا ہے یہاں. ایک جو شریفوں کی وجہ سے اس ملک میں جو چیز جو فیکٹر جو آیا تھا وہ تھا پیسے کا فیکٹر تھا. I've known the Sharifs since the 70s, I've known them closely. اور یہ ذہنی طور کے اوپر بالکل یہ بزنس مین کمیونٹی ہے, اور یہ اپنا کام جو ہے وہ اصول کے مطابق, رول کے مطابق نہیں بلکہ پیسے کے بل بوتے کے اوپر کرواتے تھے, ہمیشہ سے کرواتے تھے. میں ایک مجھے کسی وقت میں آپ کو کر کے بتاؤں گا وہ کہانی, لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ میں یہاں پروگرام میں نریٹ کروں. تو وہ جو پیسے کا ایلیمنٹ جو شامل کیا تھا پاکستان کی پالیٹکس میں, اس نے بیسیکلی پاکستان کی پالیٹکس کا چہرہ جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے. اب وہ اس حد تک بگڑ چکا ہوا ہے کہ جی ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ کبھی ٹھیک بھی ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا.
جو ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ جی اب آپ نے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ there's a cancerous growth in the country, اور اس کے لیے وہ ڈسپلینس وغیرہ کا جو عمل ہے وہ کام نہیں کرے گا. آپ کو ایک میجر سرجیکل پروسیجر جو ہے اس ملک کو اس سے گزرنا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے تمام جو اہم ستون ہیں وہ شامل حال ہوں اور وہ ساتھ ہوں اور ان کو ریئلائز کروایا جائے سٹنگ اکراس دی ٹیبل اینڈ آل دیٹ کہ جس طریقے سے آپ ملک چلاتے رہے ہیں ڈاکٹر اپ نیسیسٹی کی بیسس کے اوپر وہ اب آپ حالات جو ہیں اور لیول آف اویئرنیس جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے کہ وہ اب نہیں چل سکتے اور ان کو بھی چاہیے ان کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا. کچھ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا. سو یہ تقاضا اس چیز کا ہے اس وقت کہ جی سب اپنا اپنا رویہ جو ہے وہ بدلیں بیٹھ کے ایک کنسنسس کے ساتھ ایک کامن فریم ورک کو کے اوپر ایگری کریں اور اس کو لے کے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں اور جو بھی جیتتا ہے وہ پورے 5 سال کے لیے اپنا مینڈیٹ نبھائے اور اس کے بعد اپنی پرفارمنس کی بیسس کے اوپر الیکشن لڑے اور اگلا بندہ آ جائے یا وہی آ جائیں سارا کچھ آ جائے. لیکن کیا یہ مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے تو میرا انفارچونیٹلی جواب ہے کہ نہیں, کیونکہ نفرتیں جس حد تک پالی گئی ہیں, نفرتیں جس حد تک اس وقت معاشرے میں اسپریڈ کر چکی ہوئی ہیں, اس نے انسان کے جو لاجیکل تھنکنگ کی جو ایک فیکلٹی ہوتی ہے اس کو بہت بری طرح افیکٹ کیا ہے. آج ہم پارٹیزن تھنکنگ کرتے ہیں, آج ہم نان پارٹیزن یا آبجیکٹو تھنکنگ نہیں کرتے ہیں. ہم سب نے اپنی ان کی مسجد جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے اور ہم نے وہاں باقی لوگوں کا داخلہ جو ہے وہ بند کیا ہوا, ہم اس میں رہتے ہیں. تو یہ سارا جو رویے ہیں عارف حبیبی, اس سے ملک آگے نہیں جا سکتا. آج ملک جہاں ہے یہ وہی ملک ہے جو 1960s میں جس نے جرمنی کو لون دیا تھا, جو اس نے قسطوں میں واپس کیا تھا. یہ وہی ملک ہے جس کے 5 ایئر پلانس کے اوپر چائنا نے ماڈل کیا ہے, ساؤتھ کوریا نے ماڈل کیا ہے, ایون جاپان نے اپنے آپ کو ماڈل کیا ہے اور پوچھتے تھے. یہ وہی ملک ہے جس کی ایئر لائن دنیا کی لیڈنگ ایئر لائن ہوتی تھی. یہ وہی ملک ہے جس نے 11-12 سالوں میں انفارچونیٹلی اس وقت میں ملٹری ڈکٹیٹر حکومت کرتے تھے ایوب خان کے, لیکن یہ ڈیم بنے. پھر 50 سال کا عرصہ آیا کہ کسی نے ڈیم بنانے کا سوچا نہیں, کیونکہ جو IPPs تھے وہاں سے رشوتیں بہت ملتی تھی. سو ملک کی جو تباہی کی گئی ہے 50 سال تک آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کو. تو یہ سارے رویے جو ہیں بدلنے ہوں گے. اب آپ مجھ سے نہ پوچھیے گا کہ کس طریقے سے ہوگا یہ, کیونکہ یہ مجھے پتا تو ہے کہ یہ کرنا پڑے گا اگر ملک کو آپ نے بچانا ہے, ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن اس کے لیے بہت سے لوگوں کو بہت سی سیکریفائس دینا پڑے گی اور ہم تھوڑی سی بھی سیکریفائس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ٹیکسیشن سسٹم دیکھ لیجئے صرف اس ملک کا, جس کے پاس ارباں ہیں وہ 5 روپے بھی نہیں دیتا, اور جو بیچارہ غریب ہے جس کو 20,000 روپے 25,000 روپے تنخواہ ملتی ہے اس کا آپ ٹیکس ایٹ سورس کاٹ لیتے ہیں. تو جہاں پہ جسٹس سسٹم کا یہ عالم ہو, جہاں جسٹس موجود ہی نہ ہو, جہاں آپ کی عدالتیں ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرز کی ہینڈ میڈنز بنی ہو, جہاں کی بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتی ہو, میں کیا بات کروں آپ کے ساتھ. آپ جہاں جا کے کچھ آپ اٹھا کے دیکھیے, نیچے آپ کو گن ملے گا, نیچے آپ کو جرم ملے گا, نیچے آپ کو بددیانتی ملے گی, نیچے آپ کو سب کچھ وہ ملے گا جو نہیں ملنا چاہیے. تو معاشرے کی اوور آل کیسے کرنی ہے آپ نے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور اس کے بغیر آپ کا معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا. دیکھیے سسٹم آپ کا ڈس فنکشنل ہو چکا ہوا ہے, کوئی انسٹیٹیوشن, کوئی آپ کا ریاست کا ادارہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. جوڈیشری کو لے لیجیے, نہیں کام کر رہا, اس کو چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں. تو جب تک یہ فنکشنل نہیں ہوں گے, جب تک ریاست کے ستون جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہوں گے, وہ مضبوط نہیں ہوں گے, وہ اپنا کام نہیں کرنا شروع کریں گے in a fair manner, without creating a distinction between the rich and the poor, the powerful and the weak, تو اس وقت تک جو ہے وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہ ہم کھڑے ہیں, کراس روڈز کے اوپر کھڑے ہیں. آئندہ 3 سے 6 مہینے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں, اور انہی 3 سے 6 مہینوں میں میرا خیال ہے ملک کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے. اور وہ اب ایسے نہیں ہے کہ جی چلیں آپ نے ترقی کرنی ہے تو ہم 10% پہ نہیں کریں گے تو 5% پہ کر لیں گے. نہیں, اب جو چوائس ہے بیسیکلی وہ ملک کے سروائیول اور ملک کی تباہی کے درمیان ہے. یہ حالات ہمیں سمجھ لینے چاہیے کہ اب ملک کی سروائیول کے چانسز جو ہیں وہ مخدوش ہو چکے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی, اگر ہم نے اپنی سوچ کا انداز نہ بدلا, اگر ہم نے اپنے اندر کو صاف نہ کیا تاکہ یہ ملک صاف ہو سکے اور یہ آگے بڑھ سکے. آمین. امریکہ عظیم اس لیے ہے, بڑی پیاری ایک کوٹیشن میں دیکھ رہی تھی کہ امریکہ عظیم اس لیے کہ اپنی صفوں میں ملت فروشوں کو تلاش کرتا ہے اور ان کو وہ سزا دیتا ہے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں. مگر ظاہر ہے امریکہ از گریٹ, اگر دنیا میں اس کو ملت فروش ملتے ہیں
تو دنیا کے ممالک میں تو ان کو خریدنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے. یہ تو ان ملتوں پہ اور قوموں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کس قوم میں کون کون ملت فروش ہے. وہ فیض صاحب نے کہا ہے کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. تو عارفہ بی بی ہم بھی وہی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ سفینہ غم دل جا کے کہیں رک جائے. اب بہت ہو گیا سر ٹورنٹو والوں کا اور قوم کا سلام پہنچائیے جناب, اگر آپ کی کل میں ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے, اور وی وش ہم آل دی بیسٹ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسٹرانگ بنائے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, اینڈ لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین انشاءاللہ. God bless. Thank you. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.